کارل فٹیکر ایک طوائف کے ہاں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی ولدیت کے خانے میں بھی اس کی ماں کا نام لکھا گیا۔ گندے ماحول اور عدم توجہ کے باعث 8 برس کی عمر میں اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی اور بامشکل 10 برس کی عمر میں اس نے چرس پینا بھی شروع کر دیا۔ پھر 1983 کی وہ رات آ گئی جب اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی اور اس کوشش میں انہوں نے جوڑے کو ہلاک کر دیا۔ یہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن چند ہفتوں بعد پولیس نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ مقدمہ چلا اور ٹیکساس کی عدالت نے دونوں کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد اپیلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران اس کا بوائے فرینڈ بیمار ہو کر جیل میں ہی انتقال کر گیا، جس کے بعد وہ تنہا رہ گئی۔ جیل حکام کو اس حادثے کا کوئی علم نہیں تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ لڑکی جو بات بات پہ جیل انتظامیہ کو ننگی گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اچانک اپنا زیادہ تر وقت بائبل کے مطالعے میں گزارنے لگی۔ وہ نشئی عورت جو ہر وقت سگریٹ اور شراب کا مطالبہ کرتی تھی، اب زیادہ تر روزے میں رہنے لگی اور اب خدا اور مسیح کے سوا وہ کسی چیز کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ ایک طوائف زادی تھی اور قاتلہ کی جگہ پر مبلغہ بن گئی، ایک ایسی مبلغہ جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی۔ پھر اس نے جیل میں ہی شادی کر لی اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت کی مہک جب جیل سے باہر پہنچی تو اخبارات کے رپورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے اور امریکہ کی معاشرتی زندگی میں بھوچال آ گیا۔ یہاں تک کہ پوپ جان پال نے بھی زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست دی۔ سزائے موت سے 15 روز قبل جب لیڈی کنگ جیل میں ٹکر کا انٹرویو کرنے گیا تو دنیا نے CNN پر ایک مطمئن اور مسرور چہرہ دیکھا جو پورے اطمینان سے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ لیڈی نے پوچھا کہ تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ٹکر نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، اب مجھے صرف اور صرف موت کا انتظار ہے۔ میں جلد اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں، اپنی کھلی آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس نے میری ساری شخصیت کو بدل کے رکھ دیا۔ انٹرویو نشر ہونے کے دوسرے دن پورے امریکہ نے کہا، نہیں، یہ وہ ٹکر نہیں ہے جس نے 2 معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا۔ یہ تو ایک فرشتہ ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوا ہے، اور فرشتوں کو سزائے موت دینا انصاف نہیں بلکہ ظلم ہے۔ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش کی گئی۔ 18 رکنی بورڈ نے کیس سننے کے بعد تاریخ دی تو 2 ممبروں نے چھٹی کی درخواست دے دی، جبکہ باقی 16 ممبران نے سزا کو معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کا فیصلہ سن کر عوام سڑکوں پر آ گئے اور ٹکر کی درخواست لے کر ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے پاس پہنچ گئے۔ امریکہ کے معزز ترین پادری جسے جیکسن نے بھی ٹکر کی حمایت کر دی۔ گورنر نے درخواست سنی، جیسے ہی جیکسن اور ہجوم سے اظہار ہمدردی کیا، لیکن آخر میں یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ مجھے قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے گورنر بنایا گیا ہے، مجرموں کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ جرم فرشتے سے بھی سرزد ہوتا تو میں اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ موت سے 2 روز قبل جب ٹکر کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ میں پہنچی تو چیف جسٹس نے یہ فقرے لکھ کر درخواست واپس کر دی کہ اگر آج پوری دنیا کہے کہ یہ عورت کارل فٹیکر نہیں ایک مقدس ہستی ہے تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، کیونکہ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 بے گناہ شہریوں کو کوئی رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی منصف رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا سے پہلے ان 2 لاشوں کے سامنے جواب دہ ہیں جنہیں اس عورت نے ناحق مار دیا۔ فروری 1998 کی صبح 2:45 بجے ٹیکساس کی ایک جیل میں 38 سالہ کارل فٹیکر کو زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت سنا دی گئی۔ 4 فروری کو جب CNN سے کارل فٹیکر کی موت کی خبر نشر ہو رہی تھی تو لوگوں میں بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ کیا یہ معجزہ ہے جو امریکہ جیسے سڑے ہوئے بیمار معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو حافظے میں حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول گونج اٹھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی چمکنے لگا کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو عدالتیں عوامی احتجاج یا حکمرانوں سے متاثر ہو کر اپنے فیصلے بدل لیتی ہیں، وہ عدالتیں نہیں بلکہ بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں جن کی منزلوں کا تعین ملا نہیں بلکہ ہوائیں کرتی ہیں، جو طوفانوں کی زد میں آ کر کسی نہ کسی صورت میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہی صورتحال، یہی واقعات آپ کی اور میرے ملک پاکستان میں ہے۔ یہاں پر امیروں کے لیے علیحدہ قانون ہے اور غریبوں کے لیے علیحدہ قانون ہے۔ یہاں پر کروڑوں روپے کا غبن کرنے والے لوگ شہنشاہی زندگی گزار رہے ہیں اور
ایک بکری چوری کرنے پر رمضان نامی شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ میرے ملک کے اندر اگر کوئی روٹی چوری کرے تو اس کو مہینوں سزائیں کاٹنا پڑتی ہیں، اور میرے ملک کے اندر ہی کروڑوں روپیوں کا غبن کرنے والے دندناتے پھرتے ہیں اور قانون ان کی باندی بن کے رہ جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو دنیا میں کوئی بھی ملک، کوئی بھی کنٹری کامیاب تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ انصاف کو، ویلیوز کو، جسٹس کو، قانون کو طاقت نہیں دے گی۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سوچنا ہے کہ یہ پاکستان تبھی آگے بڑھ پائے گا جب اس کے اندر انصاف کو فوقیت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاقب فیاض کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔